للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاحیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ گزشتہ جو 2 جمعۃ المبارک سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اِصالِ ثواب کے حوالے سے، آج ہماری تیسری نشست اسی پر انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے صدقے کے حوالے سے، جو اِصالِ ثواب کی تیسری شکن ہے، تیسرا رکن ہے اور تیسرا ایک اسپیکٹ ہے، ایک جز ہے، اس حوالے سے ہم نے پہلے ٹاپک پر ہی بات کی تھی کہ اِصالِ ثواب میں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو صدقہ و خیرات کرنا قرآن و سنت سے اس کے جواز کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کیا ہیں، اس حوالے سے میں نے 5 آیات کریمہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کر لیا تھا ہماری دوسری نشست میں۔ آج ہماری تیسری نشست میں آیت نمبر 6 صدقہ و خیرات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 271، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں قسمیں بھی بیان کرنا ہے، خرچ کرنے کی طریقہ کار کو بھی رب ذوالجلال بیان کرتا ہے، صدقہ و خیرات کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اعلانیہ سر عام سب کے سامنے صدقہ و خیرات کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، فنعما، کیا ہی اچھی بات ہے اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ تو تمہارے لیے اچھی بات ہے، کیا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اعلانیہ طور پر صدقہ و خیرات کیا کرو۔ لیکن آگے رب فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر چھپ کر رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں لوگوں سے چھپ کر اگر صدقہ و خیرات کرو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم صدقہ و خیرات کرو تو اعلانیہ اگر کرو تو بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر تم اعلانیہ چھوڑ کر خفیہ طور پر چھپ کر سر عام نہیں، بلکہ اس کو پتہ ہو جس کو تم صدقہ کر رہے ہو، یا تمہیں پتہ ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہو، تو اس عمل کو اللہ رب العزت نے بہترین عمل قرار دیا، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سب سے بہتر یہ ہے کہ تم چھپ کر صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے صدقے کا حکم دیا، لیکن اس کے خرچ کرنے کا طریقہ کار بتایا
کہ ایسے کرو گے تو کم ثواب ملے گا، ایسے کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے اس کو جب اس انداز میں صدقہ دیا جائے، اس کو خیرات دی جائے یا اس منگنے والے کو کچھ دیا جائے، تو اس میں اس کی عزت بھی بچ جاتی ہے۔ کسی کے سامنے دینا اتنی عزت نہیں ہوتی، اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی، جتنا چھپ کے اس کے ہاتھ پہ رکھا جائے اس کی دل آزاری نہیں ہوتی اس میں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ بل تکرمون الیتیم کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے یتیم کو جب صدقہ و خیرات کیا، اس کو کھانا کھانا ہی یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کو دے دیا، وہ بھوکا تھا پیاسا تھا، صدقہ و خیرات کر کے آپ نے اسے پیسے دے دیے، وہ خوش ہو گیا۔ فرمایا اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم، اس کی تکریم کا معاملہ ہے۔ یہاں پر تکریم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سر عام آپ ایک بندے کی ہیلپ کرنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، ہمارے ہاں تو سیاسیوں کے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، سیاسی صاحب بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آج 40 لڑکیوں کی 100 لڑکیوں کے نکاح کروا دیا، شادی کروا دی، اور سارا خرچہ جہیز کا اور جتنے اخراجات تھے شادی اور نکاح کے ہم نے پورے کیے۔ تو اس کی اخبار میں فوٹو آتی ہے، چینلز پہ بتایا جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی جس غریب گھر کی تھی اس کی کیا عزت بچی کہ تم نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جس کو جہیز بھی کسی نے دیا، جس کا نکاح بھی اپنے پیسوں سے کسی نے کیا۔ یہ تو عزت پہ حملہ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر سر عام کسی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو اس میں اتنا ثواب نہیں ہوگا، ثواب تو مل جائے گا لیکن عزت نفس کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی گریز کیا جائے۔ ہمارے ہاں زیادہ ریاکاری اور دکھلاوے کا معاملہ ہوتا ہے خرچ میں۔ ہم جب ایک بندہ مستحق ہے اس چیز کا اور ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پیسے دیں، اس کو اجرت دیں، اس کو اجارہ دیں، اجارہ، لیکن ہم سب کے سامنے اس کے پکڑاتے ہیں اور پکڑا کے ہم بطور احسان سب کے سامنے اس کو رکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا، جبکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تمہارا حق ہوتا ہے اس کو دینا، کہ تم پر اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عائد کر دی ہیں کہ تمہارے امور گھر کے معاملات چلانے کے لیے ایک تمہارا حاکم ہے۔ تمہاری رعایا کے بارے میں جس طرح پوچھا جائے، آج رعایا کے حوالے سے مثلا ہر بندے پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اس ذمہ داری کو بھی غیر ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس احسان کو جتلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے تجھ پر احسان کیا، دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں، جبکہ یہ پتہ نہیں کہ بندہ ڈیوٹی کر رہا تھا، یہ پتہ نہیں کہ بندے نے کام کیا، اس کو اجارہ مل رہا ہے، اس کو اجرت مل رہی ہے۔ حضرات محترم یہاں رب ذوالجلال نے اسی آیت میں فرمایا کہ جب بھی تم صدقہ و خیرات کرو تو تم کیا کیا کرو، اگر تم سر عام سب کے سامنے دو تب بھی اچھا ہے، لیکن سب سے بہترین فنی ہمہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سب سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم چھپ چھپا کے اس کی ہیلپ کر دیا کرو، اس کے ساتھ تعاون کر دیا کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے صدقہ کرنا اور اس کے احکام کو بیان کرنا واضح ارشاد فرما دیا۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے چوتھے سپارے کی پہلی آیت کے اندر، آیت نمبر 92 سورہ آل عمران۔ 92 کا بھی عدد یہ بڑا اچھا عدد ہے، یہ میرے نبی کے نام محمد کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ اب اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک راہ خدا میں
وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں پیاری ہے، جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تمہیں پیار ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک شرط رب ذوالجلال نے لگا دی، جب بھی صدقہ و خیرات کرو تو جس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہاں تک کہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں میرا رب ایک واجب عمل کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اعمال میں تمہارا خون جو لاکھوں روپے کا تمہارا جانور تھا، اگر تم نے ذبح کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا، رب کہتا ہے یہ قربانی جیسا واجب عمل اگر تم نے کر دیا، اتنا مہنگا جانور ذبح کر دیا، اس کا خون نکلا، وہ خون اتنا عظیم جب ذبح ہو گیا جانور اب کسی کے قابل نہ رہا، اس کے اندر سے روح نکل گئی، زندہ تھا تو اس سے تم دودھ والا اگر جانور تھا اور پھر اس کے جتنے فوائد تھے وہ تمہیں حاصل تھے وہ سارے ختم ہو گئے، لاکھوں روپے کا جانور ذبح ہو گیا لیکن اس کا خون نکلا، رب کہتا ہے تم نے وہ خون جو بہا دیا زمین پر وہ رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچا۔ ولا دماغ ہوا، دم کو خون کہتے ہیں، وہ تمہارا خون بہا دینا، اس جانور کو ذبح کر دینا رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ لحومہما، نہ اس کا گوشت میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، رب کہتا ہے ولکن ینالہ التقوی، ہاں میری بارگاہ میں صرف تمہارا خلوص پہنچتا ہے، کہ کس خلوص سے تم نے یہ قربانی کی، اس کو ذبح کیا اور پھر لوگوں میں تقسیم کیا۔ حضرت محترم بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ خلوص سکھانے میں میرا ایک استاد حجام ہے، نائی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، وقت کتنے بڑے امام، اور آپ نے خلوص جیسی تعلیمات کا سبق کس سے لیا؟ آپ کہنے لگے میں نے ایک حجام سے لیا۔ کہا کیسے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 40 صحابہ اکرام کی زیارت کرنے والا امام، فقہ حنفی کا سب سے بڑا امام، پوری دنیا میں لوگ جس کی تقلید کرتے ہیں، وہ میرا امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت نام ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نائی کی حجام کی دکان پہ چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے اسے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں طالب علم ہوں، اور تو ایسا کر کہ تو میرے بال کاٹ دے، میرے بال کاٹ دے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کاٹ دے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کاٹ دے، بعد میں میرا ادھار ہے میں تجھے دے دوں گا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ جو ہی امام ابو حنیفہ فرماتے میں طالب علم تھا، اس نائی کے سامنے، اس حجام کے سامنے میں نے کہا، جو پیسے دینے والا بندہ آگے اس کے بال کٹوا رہا تھا، حجامت کروا رہا تھا، اس نائی نے اس کو پیچھے کر دیا، کہا تم بعد میں، پہلے اس کا نمبر ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا طالب علم ہے۔ پہلا گاہک میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر دو، تو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کی رضا کی طرف چل نکلنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا جملہ یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر تو یہ میرا کام کر دے، میں تجھے کچھ عرصے کے بعد یہ قرضہ واپس دے دوں گا جو تیرے پیسے ہوں گے، جو اجارہ ہوگا۔ کہتے ہیں جس وقت اس نے اس بندے کو بھی اٹھایا اور میرے بال کاٹ دیے، اور کچھ عرصے کے بعد جب میرے پاس پیسے آئے، گھر والوں نے مجھے بھیجے، تو میں واپس لوٹانے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو نے کہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو بھلا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے وہ پیسے دے کے یا لے کے کرتا ہے؟ نہیں، میں پیسے دے کر اللہ کی رضا کا طلبگار نہیں ہوں، لے کے، بلکہ میں تو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا امام ابو حنیفہ سمجھ گئے، کہنے لگے میرا اگر استاد خلوص کے معاملے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ خلوص کا
علم کس نے مجھے دیا اور مجھے پتہ اس کا پریکٹیکل کیسے چلا تو وہ حجام ہے کہ جو میرا اس معاملے میں استاد ہے۔ حضرات محترم، پہلے میں بتا چکا، قرآن کی یہ آیت کہتی ہے جب بھی تم کسی کو دو تو چھپ کے دو تو سب سے بہتر ہے، اعلانیہ بھی دو سکتے ہو لیکن اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے۔ آج ہم کسی کا حق بھی دینے پہ آئیں تو احسان چڑھاتے ہیں، اس کو دیتے ہوئے 10-15 بندوں کے سامنے دے کر اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں حضرت صاحب پر، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم۔ رب ذوالجلال قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم صدقہ و خیرات کرو، کسی کے ساتھ تعاون کرو تو اعلانیہ سے بہتر یہ ہے کہ تم چھپ کے کرو گے تو فهو خیر لکم، تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور آگے رب کہتا ہے کہ تم ہرگز رب کی بارگاہ میں نیکی تک پہنچ نہیں سکو گے، بلائی تک، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جسے تم جس سے محبت کرتے ہو۔ اسی لیے قربانی کے جانور کے بارے میں کئی دن پہلے لانے کے بارے میں کہا گیا، علماء اور فقہاء نے لکھا تاکہ تمہیں اس جانور سے نسبت ہو جائے، اس سے پیار ہو جائے، اس سے محبت اتنی شدید ہو جائے وہ تم سے مانوس ہو جائے، تم اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، وہ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے، اور جس وقت جس کی رگے حیات کٹنے لگے تو تمہارے آنسو نکل پڑے۔ اس لیے رب کہتا ہے کہ یہی بلائی اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بلائی کیا ہے تو پھر بلائی یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے وہ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرو۔ حضرات محترم، آگے آیت نمبر 8-7 جو میں نے تلاوت کی، اس میں رب کہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبت والی جس سے تم کرتے ہو وہ چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اور آگے آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کی شانیں بیان کرتا ہے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان عورتوں کی، ان مردوں کی شان کو بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 میں رب کہتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ رب کہتا ہے بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دونے رکھے ہیں، دوگنا ارج رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے رب فرم کہتا ہے ان کے لیے ہمارے ہاں عزت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، عزت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں واضح طور پر رب کہتا ہے اجرن، ثواب ہے، کریم، عزت بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے صدقہ کرنا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور ثواب قرار دیا، اسی لیے ہم مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ اس کا ثواب اور اس کا اجر مرحومین کو پہنچے اور اللہ رب العزت ان کے عذاب کو ٹال کر جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ حضرات محترم، یہ تقریباً 8 آیات میں نے آپ احباب کے سامنے صدقہ و خیرات کے حوالے سے بیان کی۔ صرف ایک لطیف روایت آپ احباب کے سامنے بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ تلاوت قرآن کو قرآن سے بیان کروں گا، کیونکہ دوسرا اسپیکٹ شروع ہو جائے گا اصال ثواب کا، کہ ہم جو 3 کام کرتے ہیں اصال ثواب والے، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت اور پھر اس کے بعد دعا، تو یہ ٹاپک چل رہے ہیں، تو اس لیے اس سے قبل میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے ایک لطیف حدیث کہ اس سے آپ کے اندر یہ شغل آ جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں تمہاری امت میں میاں اور بیوی ہے۔ کون ہے؟ میاں اور بیوی ہیں، انہیں جا کر ہمارا پیغام سنا دو کہ رب کا یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر یہ کرم کر دیا ہے کہ تمہاری 80 سال عمر کو بڑھا دیا گیا۔ کتنی سال؟ 80 سال
بڑھا دیا گیا ہے، لیکن رب تمہیں کہتا ہے تم میاں بیوی ہو، تم سے یہ پوچھتا ہے تمہاری منشا کیا ہے، بتاؤ کہ اور 80 سال میں سے رب یہ کہتا ہے کہ 40 سال تمہارے غریبی کے ہوں گے اور 40 سال تمہارے امیری کے ہوں گے، 40 40 80۔ اب رب تم سے پوچھ رہا ہے تمہاری منشا کیا ہے، پہلے 40 سال غریبی کے گزارنا چاہتے ہو یا بعد والے غریبی میں گزارنا چاہتے ہو؟ حضرات محترم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ایک قاعدہ بنی ہوئی کہ مل جائے پہلے کھا لے رج کے تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے بھوکا پیاسا۔ اب لالچ ہے انسان کے اندر۔ جب اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب تمہیں یہ اتھارٹی، یہ شرف عطا کر رہا ہے، اب تمنا تمہاری ہے، شوق تمہارا ہے، 40 سال زندگی کے پہلے غریبی میں یا بعد میں رکھنا چاہتے ہو، تم خود اس پر دستخط کرو۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پیغام آیا، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کیا کیا؟ ڈیسائیڈ یہ کیا گیا، میاں بیوی نے ڈیسائیڈ آخر میں یہ طے کیا انہوں نے کہ ہم پہلے امیری کے گزارنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اس جان میں وہ پتہ نہیں اس طرح کا لفظ ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، گاؤں میں لوگ وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کون سا وہ اس طرح کا جان کس نے ڈٹھا، پہلے میٹھا، تو اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے ہم رج کے کھا لیں بعد میں بھوکا پیاسا بھی گزار لیں گے۔ اب ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلے 40 سال امیری کے گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے رب کو کہہ دو۔ رب نے خود یہ بتایا تھا کہ تم جو چاہو گے ہم ایسا ہی کر دیں گے۔ چنانچہ رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری اس شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور تمہاری نصیب اور مقدر میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ 40 سال تمہارے پاس کبھی غریبی نہیں آ سکتی اور 40 سال کے بعد تمہارے قریب غریبی آئے گی، اس سے قبل نہیں آ سکتی۔ لیکن یاد رکھیے یہ کسی سیاست دان کا وعدہ نہیں تھا، یہ میرے رحمان کا وعدہ تھا۔ آج صورتحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، پتہ نہیں 1 لاکھ مکان کتنے دعوے کی، لیکن آج امیر بھی رو رہا ہے، غریب تو پہلے سے مر چکا تھا نا، اب امیر بھی رو رہا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں یہ سیاست دان کا وعدہ نہیں تھا کہ تمہارے امیری کے دن شروع ہونے لگے ہیں، 40 سال تک تم امیر رہو گے، یہ رحمان کا وعدہ تھا۔ اب آج کا دن رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا کہ کل سے تمہارے دن شروع ہو جائیں گے امیری کے۔ اب جب کل آیا تو پھر پیسہ آنا شروع ہو گیا، امیری شروع ہو گئی۔ اب ان کا بھی اعتماد تھا کہ جس نے ساری کائنات کو پالنا ہے وہ رب خود اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے پاس غریبی نہیں آئے گی۔ وہ بھی اللہ کے بندے بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے، میاں بیوی بڑے سمجھدار تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا رب کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں امیر ہی بنائیں گے 40 سال تک، غریب تو تم ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس دور میں سوچ آتی ہے کہ کہیں ہم خرچ کر دیں گے تو کیا ہوگا، خرچ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے اس کو بھی رد کیا، کہا صدقہ و خیرات تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یربی الصدقات، فرمایا صدقات جو ہیں تمہارے مال کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ظاہراً یہ نظر آتا ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن نے کہا یہ شیطانی وسوسہ ہے، خرچ کرنے سے پیسے ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں۔ اور ختم کس سے ہوتے ہیں؟ فرمایا سود سے۔ سود لوگے تو پیسے آئیں گے۔ قرآن نے کہا تم یہ سمجھتے ہو سود لے کر پیسے آئیں گے، بینک بیلنس بڑا ہو جائے گا۔ کہا قرآن کا یہ مقام، قرآن کے اندر رب ذوالجلال یہ فرمان بندوں کے نام کرتا ہے کہ میرے بندو جب تم سود لوگے یا سود دو گے ظاہراً تو پیسہ آئے گا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں سود سے پیسہ ختم ہوتا ہے، صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ اب جب ان کے پاس یہ معاملہ ہوا کہ کل سے امیری شروع ہو گئی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، کیونکہ رب نے کہا ہے دوں گا غریب نہیں ہوگے، تو جتنا بھی دیں گے غریبی آئے گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم اکیلے نہیں کھائیں گے،
اب ہمارے کھانے میں یتیم بھی آئیں گے، مسکین بھی آئیں گے، فقیر بھی آئیں گے، ہم اکیلے نہیں کھائیں گے۔ صبح کا دن آیا، میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کیا، بیوی کو شوہر کہنے لگا اے بیگم ایسا کرنا، اب تھالی میں آٹا نہ گوندنا، تھال میں آٹا گوندنا، دیگچی میں سالن نہ پکانا، چاول نہ پکانا، بلکہ دیگ رکھنی ہے۔ کہا میں چلتا ہوں پورے محلے میں، ہمارے محلے میں جہاں کوئی غریب ہوگا، مسکین ہوگا، بھوکا پیاسا ہوگا، اس کو میں دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے گھر سے آ کے کھانا ہے۔ حضرات محترم، جب میاں بیوی نے یہ کام شروع کیا، کھانا پک گیا، لنگر کا اہتمام ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ صبح سے شام تک ہر غریب آتا ہے، ہر فقیر آتا ہے، لنگر جاری ہیں اس گھر میں، صبح سے شام تک لنگر جاری ہیں۔ جب 40 سال پورے ہوئے، اب غریبی کا سلسلہ شروع تھا، وعدہ پہلے سے تو کر رکھا تھا کہ بعد والے 40 دینے، 40 سال تک اس کے گھر میں لنگر اور صدقہ و خیرات ہوتا رہا۔ جس وقت ان غریبوں نے کھایا، ان پیاسوں نے پیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جس نے ہمیں کھلایا انہیں کبھی ان کے پاس غریبی نہ آئے، کبھی ان کے پاس غریبی نہ آئے، کبھی ان کے پاس پیاس نہ آئے، کبھی یہ بھوکے نہ رہے۔ جنہوں نے ہمارے خاندانوں کا نظام چلایا، ہم سارے بھوکے پیاسے آ کر یہاں کھانا کھاتے ہیں، ان دونوں کی عمر میں بھی برکتیں عطا کر اور ان کے رزق میں بھی برکتیں عطا کر۔ جو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، رب نے کہا موسیٰ چلے جاؤ، جا کر تم ان میاں بیوی کو کہہ دو کہ پہلے 40 سال امیری کے تھے، جن بندوں کو انہوں نے کھانا کھلایا، صدقہ و خیرات کیا، اب ہمارا اعلان ہے، پہلے تو بعد والے 40 ہم نے کہا تھا غریبی کے آئیں گے، اب ہم نے ان لوگوں کی دعا کو سن کر ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ بعد والے 40 سال بھی اب امیری کے ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ میرا وہ رب ہے، اگر دینے پہ آئے تو قرآن کہتا ہے کوئی بندہ آج تک کوئی کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو رب کا ہاتھ پکڑ لے کہ میں تجھے نہیں دینے دوں گا۔ رب کہتا ہے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا میرا ہاتھ پکڑ دے، میں تو عطا کرنے والا ہوں، میری عطا پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ جب بندہ کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ او جی حالات اور نظام خراب ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، جب عام لوگوں کو دینے سے نظام خراب نہیں ہوتا تو جو دین کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، قراء حضرات ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان میں خرچ کرنے سے کس طرح نظام خراب ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے۔ صدقہ و خیرات اور اجارہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی، مال بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، صبح سے شام تک ایک فرشتہ رب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ شام تک اس کے لیے دعا کرتا ہے، مولا تیری بارگاہ میں اس نے 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار خرچ کیا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ حضرات محترم، اس طرح کی کئی روایات بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر 362 غالباً ایک روایت کے مطابق جوڑ ہیں۔ کیا ہیں؟ جوڑ ہیں۔ ہر جوڑ پر صدقہ تم پر لازم ہے کہ رب کی بارگاہ میں شکر کرتے رہو اور ہر جوڑ کا صدقہ دیتے رہو۔ یہ صدقہ کرنا تمہیں رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، رب کے قریب کر دے گا، رب کا محب بنا دے گا۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے یہاں آج ہماری تیسری نشست میں صدقہ کے حوالے سے باتیں آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن و سنت کے فرامین بیان کیے۔ 8 آیات آج تبرکن تلاوت قرآن کے حوالے سے ہماری دوسری احسان ثواب کی جو جزیات میں سے 3 اسپیکٹ جو بیان کیے تھے، اس میں سے آج ہماری تیسری نشست میں آیت نمبر 1 تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ جو لوگ تلاوت قرآن اب کرتے ہیں، یہ ختم شریف ہم پڑھتے ہیں احسان ثواب، تو اس کے احکام قرآن نے کیا بیان کیے، قرآن کی روح سے اس کے کیا فرامین ہیں۔ تو اب سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ۔ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ حضرات محترم، اس طرح کی کئی روایات بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر 362 غالباً ایک روایت کے مطابق جوڑ ہیں۔ کیا ہیں؟ جوڑ ہیں۔ ہر جوڑ پر صدقہ تم پر لازم ہے کہ رب کی بارگاہ میں شکر کرتے رہو اور ہر جوڑ کا صدقہ دیتے رہو۔ یہ صدقہ کرنا تمہیں رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، رب کے قریب کر دے گا، رب کا محب بنا دے گا۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے جہاں آج ہماری تیسری نشست میں صدقہ کے حوالے سے باتیں آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن و سنت کے فرامین بیان کیے، 8 آیات۔ آج تبرکاً تلاوت قرآن کے حوالے سے ہماری دوسری ایصال ثواب کی جو جزیات میں سے 3 اسپیکٹ جو بیان کیے تھے، اس میں سے آج ہماری تیسری نشست میں آیت نمبر 1 تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ جو لوگ تلاوت قرآن اب کرتے ہیں، یہ ختم شریف ہم پڑھتے ہیں ایصال ثواب، تو اس کے احکام قرآن نے کیا بیان کیے، قرآن کی روح سے اس کے کیا فرامین ہیں۔ تو اب سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اسے کان لگا کر سنا کرو۔ کیا کر کے؟ کان لگا کر سنا کرو۔ اور ہم جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم کان لگا کے نہیں سنتے، ہم اپنے کلام کو جب اللہ کا کلام ہے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تم اپنا کلام کھولے بیٹھے ہو، اپنی باتیں کرنے لگے ہو۔ رب کہتا ہے یہ رب کی توہین ہے، اس لیے کان لگا کے سنو گے۔ اور ساتھ رب فرماتا ہے وَأَنصِتُوا، کان بھی لگاؤ، وَأَنصِتُوا، زبان کو بھی بند کر دو، زبان کو بھی تالا لگاؤ، کانوں سے لو لگاؤ، کانوں سے سنو، زبان کو تالا لگاؤ۔ اور تاکہ تم یہ عمل جب کرو گے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، تم نے کان لگا کے سننا بھی ہے اور منہ کو تالا لگانا ہے، تو اس پر اجر کیا ملے گا؟ رب کہتا ہے لعلکم ترحمون، تمہیں تلاوت قرآن کو خاموشی سے سننے پر اور نہ بولنے پر جو اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، وہ اجر یہ ہوگا کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ حضرات محترم، اس طرح کی کئی روایات بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر 362 غالباً ایک روایت کے مطابق جوڑ ہیں۔ کیا ہیں؟ جوڑ ہیں۔ ہر جوڑ پر صدقہ تم پر لازم ہے کہ رب کی بارگاہ میں شکر کرتے رہو اور ہر جوڑ کا صدقہ دیتے رہو۔ یہ صدقہ کرنا تمہیں رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، رب کے قریب کر دے گا، رب کا محب بنا دے گا۔ حضرت محترم، رب ذوالجلال نے جہاں آج ہماری تیسری نشست میں صدقہ کے حوالے سے باتیں آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن و سنت کے فرامین بیان کیے، 8 آیات۔ آج تبرکاً تلاوت قرآن کے حوالے سے ہماری دوسری ایصال ثواب کی جو جزیات میں سے 3 اسپیکٹ جو بیان کیے تھے، اس میں سے آج ہماری تیسری نشست میں آیت نمبر 1 تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ جو لوگ تلاوت قرآن اب کرتے ہیں، یہ ختم شریف ہم پڑھتے ہیں ایصال ثواب، تو اس کے احکام قرآن نے کیا بیان کیے، قرآن کی روح سے اس کے کیا فرامین ہیں۔ تو اب سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اسے کان لگا کر سنا کرو۔ کیا کر کے؟ کان لگا کر سنا کرو۔ اور ہم جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم کان لگا کے نہیں سنتے، ہم اپنے کلام کو جب اللہ کا کلام ہے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تم اپنا کلام کھولے بیٹھے ہو، اپنی باتیں کرنے لگے ہو۔ رب کہتا ہے یہ رب کی توہین ہے، اس لیے کان لگا کے سنو گے۔ اور ساتھ رب فرماتا ہے وَأَنصِتُوا، کان بھی لگاؤ، وَأَنصِتُوا، زبان کو بھی بند کر دو، زبان کو بھی تالا لگاؤ، کانوں سے لو لگاؤ، کانوں سے سنو،
زبان کو تالا لگاؤ، اور تاکہ تم یہ عمل جب کرو گے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، تم نے کان لگا کے سننا بھی ہے اور منہ کو تالا لگانا ہے، تو اس پر اجر کیا ملے گا؟ رب کہتا ہے لعلکم ترحمون، تمہیں تلاوت قرآن کو خاموشی سے سننے پر اور نہ بولنے پر جو اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، وہ اجر یہ ہوگا کہ اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا، اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے فقہ حنفی کے نزدیک ہم جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بعض غیر مقلدین اہل حدیث وہابی حضرات وہ کہتے ہیں نماز کے اندر جو ہے نا سب لوگ جو ہے نا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو تب نماز ہوگی، جبکہ یاد رکھیے یہ آیت اس چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ یہاں فقہ حنفی کا ایک کلیہ بتاتا چلوں کہ اس کا جواز یہ موجود ہے فقہ حنفی کا کہ ہم سورہ فاتحہ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہاں قرآن امام قرات کر رہا ہوتا ہے، بقیہ پیچھے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بولنا اور ان زبان سے کچھ بیان کرنا یہ قرآن نے خود منع کیا۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کی صورت ہے، قرآن کی قرات ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم امام قرات کر رہا ہو یا کوئی بھی قرات کر رہا ہو لازم ہے کہ تم پیچھے چپ ہو جاؤ۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے مقتدیوں کو کہ تم نے پیچھے امام کے کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب آگے قرات ہو رہی ہو پیچھے تم نے نہیں پڑھنا۔ تو اس سے یہ بھی ایک جواز اخذ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں پھر رب کہتا ہے، طریقہ بتاتا ہے تلاوت قرآن کرنے کا، اسلوب بتاتا ہے۔ رب کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یاد رکھو جب بھی تم قرآن پڑھو، کیا پڑھو؟ جب تم قرآن پڑھو تو پھر فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کو طلب کیا جائے تاکہ شیطان تمہیں آ کر بہکا نہ سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں یہ ترتیب بتاتا ہے۔ آگے تیسری آیت میں اللہ رب العزت سورہ القمر کی آیت نمبر 32 میں پھر ایک اور چیز رب بیان کرتا ہے۔ رب کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے، کس کے لیے؟ یہ ذرا نقطہ ذہن میں رکھیے، رب کہتا ہے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے ہم نے آسان بنا دیا۔ جو یاد کرے گا اس کے لیے آسان ہے، اور جو یاد نہیں کرے گا اس کے لیے مشکل ہے۔ قرآن نے رزلٹ بیان کر دیا، یاد کرو گے تب آسان ہوگا، اگر بیٹھے رہو گے تو نہیں یاد ہوگا۔ یہاں ایک توجہ مدارس کی طرف بھی دی جاتی ہے کہ جو بچے یاد کریں گے تب انہیں قرآن حفظ ہوگا، یاد نہیں کریں گے تو قرآن نے بتایا تمہیں یاد نہیں ہوگا، تمہارے لیے مشکل رہے گا۔ جو بھی بچے اس طرح کی شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، تو ان کو بتاؤ قرآن کہتا ہے یاد کرنے والوں کے لیے آسان ہوتا ہے، تم کہتے ہو مشکل ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس طرف بھی ہماری وضاحت کر دی اور ہمیں یہ سبق دیا کہ آسان ان کے لیے جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے رب ذوالجلال نے پھر قرآن کی اسلوب کو بیان کیا، یہ تلاوت قرآن کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر ترتیب میں بھی 4 ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو تم ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھو۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے محدثین نے اور مفسرین نے لکھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا تم پر فرض ہے، واجب ہے۔ ہم نے صرف نماز کو فرض سمجھا، زکوٰۃ کو فرض سمجھا، حج کو فرض سمجھا، لیکن شریعت میں کئی ایسے امور ہیں جو بندے پر فرائض اور وجوب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہاں قرآن میں ترتیل سے مراد جو لی ہے، اس کی تفسیر میں صحابہ اکرام نے تفسیر فرمائی کہ قرآن فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے ایسے قاری ہیں قرآن پڑھنے والے جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ بتائیے، مجھے بتائیے، کیا قرآن پڑھنے سے بندے پر لعنت آ جائے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بتایا جا رہا ہے
کن پر لعنت بھیجتا ہے؟ جو قرآن کو ترتیب سے نہیں پڑھتے، جو قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھتے، قرات اور تجوید سے نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مثال آسان سی صورت الحمدللہ رب العالمین، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین ہاں ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ بنے گا تمام تعریفیں اس عالمین کے لیے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، الحمد حلوے والی ہے کہ جو دو آنکھوں والی ہوتی ہے اس طرف پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو معاذ اللہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ جملہ کفر ہوگا، اور اس پر تجدید ایمان تجدید نکاح لازمی ہوگی بندے پر، جو جاننے کے باوجود اس طرح کا کام کر دے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے قرآن کو تجوید سے پڑھو، اگر تم نے ہا کی جگہ ہے پڑھا کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، قاف موٹا ہے، قل هو اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم نے پتلا کاف کش والا جو کتے والا کاف ہوتا ہے وہ والا ہم نے کاف اگر استعمال کر دیا یہاں پر تو معنی بنے گا کھا لیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو یہاں اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ڈش ہے۔ تو اس لیے بتاتا چلوں قرآن میں کسی جگہ شفا کا لفظ ہے تو شفا کا معنی بیماری کا دور ہونا، اور شفا کا معنی جہنم میں جانا۔ مجھے بتاؤ زیر اور زبر سے بھی فرق پڑتا ہے، تلفظ اور مجہول قرآن پڑھنے سے بھی کتنا زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے بتاتا چلوں کہ تجوید کے ساتھ قرآن